صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیوی پر، زوجہ پر جو حقوق ہیں ان کا اجمالی طور پر ذکر فرمایا۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حقوق کے متعلق ہے جو ہمارے مسافر ہر جمعے کے ہیں، انہیں بخوبی علم ہے کہ ہم بہت سے جمعوں سے حقوق کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے گفتگو کی کہ خاوند پر بیوی کے کیا حقوق تھے۔ اب ہم اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ بیوی پر خاوند کے کیا حقوق ہیں۔ پچھلے جمعہ المبارک میں ہم نے ایک بات کو بڑے زوردار انداز سے بیان کیا تھا کہ بیوی خاوند کی ساتھی ہے، اس پر خاوند کے حقوق لاگو ہوتے ہیں، لیکن حقوق لامحدود نہیں ہیں، حقوق انلمیٹڈ نہیں ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ دائرہ کار میں رہ کر وہ اپنے خاوند کے حقوق ادا کرتی ہے، کر سکتی ہے۔ اور جو مرد یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اس پر خرچہ کیا ہے، ہم نے اپنے گھر لائے ہیں، اسے ہمارا مال اس پر خرچ ہوا ہے، لہذا یہ ہماری غلام ہے، لونڈی ہے، لامحدود حق ہے، لامحدود ہماری خادمہ ہے، وہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو وہ دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ، تفصیل کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں۔ لہذا کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، کیونکہ عورت آزاد ہوتی ہے۔ جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، ہم آزاد ہیں۔ ہم میں سے مرد بھی آزاد ہیں، ہم میں سے عورتیں بھی آزاد ہیں۔ لہذا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپس میں ملایا ہے ایک دوسرے میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر لمٹ بھی دی ہے کہ تمہیں ملایا ہے، ایک کا حق دوسرے پر ہے، دوسرے کا حق اس پہلے پر ہے، لیکن شرائط کے تحت، آداب کے تحت یہ دائرہ کار میں رہ کر حقوق ہے، دائرے سے باہر حقوق تمہارے نہیں ہیں۔ لہذا ان حقوق کو آپ سمجھ کر ادا کریں۔ ہم بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے بہت سے معاشرے کے اندر کہ جس میں ہم اپنے اوپر اپنے لیے حقوق لامحدود کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے عورت کو بیاہ کر لایا ہے، زوجہ بنا کر لایا ہے، لہذا اس کے اوپر ہمارے لامحدود حق ہیں۔ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کر دیں۔ کوئی لامحدود حق نہیں ہوتا۔ پھر بھی ہم نے پچھلے جمعہ مبارک میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ بڑے سے بڑا کوئی آدمی ہو، سب سے بڑا عہدہ اس کے پاس ہو، لیکن اس کے پاس بھی اللہ کے دیے ہوئے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان
حقوق کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا. لہذا کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم نے اس شخصیت پر یا اس معاشرے پر یا اس قوم پر یا اس ملک پر ہم نے حکمرانی کی ہے. حکمرانی اللہ نے میرے ہاتھ میں دی ہے لہذا مجھے لامحدود حقوق حاصل ہو گئے ہیں، یہ کبھی نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے وَإِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. فرمایا زمین پر چلنے والی ہر شے، یہ انبیاء کرام کی یہ گستاخی کرتے تھے، ان کی نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کہو اس قوم کو انی توکلت علی اللہ ربی ربکم، فرمایا میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اس رب پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ربی رب وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا. فرمایا زمین پر ہر شے جو بھی چلنے والی ہے ہم نے اسے اپنے قبضہ اور قدرت میں رکھا ہوا ہے. لہذا معاشرے کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یا معاشرے کے اندر جو غلطیاں پیدا ہوتی ہیں یہ ہماری اپنی پیدا کردہ غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر چلنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہذا زوجہ کے لیے لامحدود یعنی اس کے اوپر جو حقوق ہیں لامحدود نہیں ہے. یعنی خاوند کے لیے عورت کے اوپر جو حقوق ہیں یہ لامحدود حقوق نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا ہم نے عورتوں کے دو درجے، دو قسمیں کر دی ہیں. عورتوں کی ہم نے دو قسمیں کر دی ہیں. فرمایا کہ ایک قسم ہے صالحات کی جو نیکوکار بیویاں ہیں، دوسری فرمایا ناشزات. فرمایا دوسری عورتیں وہ ہیں جو نافرمان ہیں. یہ دو قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں دو قسمیں بیان فرما دی. فرمایا کہ ایک عورتیں وہ ہیں جو صالحات ہیں، نیکوکار ہیں، اچھے کام کرنے والی ہیں، اور دوسری عورتیں وہ ہیں جو نافرمانی کرنے والی ہیں. ایک اور بات سے نشین رہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ایک اور مقام پہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو. اب یہ پہل کس نے کی ہے؟ پہل کی ہے خاوند نے. اس نے رشتہ بھیجا ہے. یا ذمہ داری کس کی ہے؟ پہلی مرد کی ذمہ داری بنتی ہے نا. اب یہ سب سے پہلے رشتہ کس نے مانگا ہے؟ مرد نے مانگا ہے. اب مرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حقوق ادا کر سکتا ہے یا نہیں، اور اگر حقوق ادا کر سکتا ہے تو پھر آگے بڑھے، آگے قدم بڑھائے، اور اگر حقوق ادا نہیں کر سکتا تو شریعت مبارکہ نے یہ کہا کہ کبھی بھی اس کی ذمہ داری کو اپنے اوپر نہ لے. وہ اپنا پہلا اپنے آپ کو پرکھ، اپنے آپ کو دیکھ. اب تیرے پاس ترازو ہے، اپنے آپ کو تول، ویٹ چیک کر اپنا، تو کیا اس کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ اگر تو ذمہ داری اٹھا سکتا ہے تو پھر آگے قدم بڑھا، اور اگر تو نے مانگ لیا آگے قدم بڑھا دیے تو پھر پوری کی پوری ذمہ داری تجھ پر عائد ہو جاتی ہے. لہذا یہ اب اپنے حقوق جو اپنے اوپر حقوق ہے وہ بھول گئے ہم. لہذا سب سے پہلے جو حقوق ہے ہمارے اوپر عورت کے، اس کو پہلے سمجھے، اس کے بعد عورت کے حقوق کی بات کرے. کہ عورت ہماری بیوی جو نافرمان ہے
اگر تھوڑے سے ادا کیے ہیں تو اگر اس کی طرف سے بھی تھوڑی سی کمی رہ گئی تو کون سے آسمان زمین پہ گرنے لگا ہے؟ لہذا یہ افہام و تفہیم، صلح سے، معافی سے یہ کام چلتے ہیں. یہ رشتے ایسے نہیں ہوتے ہیں، ویسے نہیں. لہذا سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے یہ مرد پر عائد ہوتی ہے. لہذا مرد اپنا ویٹ چیک کر کے اپنا وزن اور اپنا ترازو رکھ کے سامنے یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے عورت کی، پھر وہ نکاح کرے. اگر وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو شریعت نے اسے منع کر دیا، روک دیا ہے کہ تو نکاح نہ کر، اس لیے کہ تجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو ارشاد فرمایا اب یہ بات ذہن نشین ہوگی. پھر آپ نے جس عورت کا ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، جس کے لیے آپ مانگ رہے ہیں، آپ کی یہی ہے کہ یہ میرے لیے آئے گی. یہ بات ذہن نشین رہے، زوجہ زوج کے لیے ہوتی ہے، کسی گھر کے کسی اور فرد کے لیے نہیں ہے. یہ ہماری معاشرے میں غلط فہمی ہے کہ کیا تو نے میرے باپ کی خدمت نہیں کی، تو نے میری ماں کی خدمت نہیں کی، تو نے میرے بھائی کی خدمت نہیں کی، تو نے میری بہنوں کا خیال نہیں رکھا. یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں اور صحیح طرح رکھیں. ذہن نشین، جس عورت کو تم نے بیاہ کر لایا ہے وہ تمہارے لیے آئی ہے، تمہارے باقی گھر والوں کے لیے نہیں آئی ہے. یہ ذہن نشین، یہ چیزیں، یہ حقوق ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت پر کیا حقوق لاگو کیے ہیں. اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر صرف خاوند کی ذمہ داری ڈالی ہے، باقی گھر کے کسی فرد کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر. چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چل نکل جا بھائی، میرے باپ کی تو نے خدمت نہیں کی، چل یہاں سے نکل جا، میری ماں کا تو نے خیال نہیں رکھا، چاند کے طلاق ہے. یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ لہذا ان چیزوں کو ذہن نشین رکھیں. حقوق تمہارے ادا کرے گی، تم نے اپنے لیے لائی ہے. تمہارا ذمہ داری، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس کے مکان مہیا کریں، الگ مکان مہیا کریں. کیوں نہیں دیتے الگ مکان؟ تمہاری ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے کہ جس عورت کو تم لاؤ گے اس کے لیے تم مکان الگ رکھو. نہیں رکھتے، ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے ایک کمرہ ہے، ٹھیک ہے. نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر یہ اپنی ذمہ داری آپ پورے نہیں کریں گے، ہم اپنی ذمہ داری یہ پوری نہیں کریں گے، تو پھر اگر اس میں اس کی طرف سے بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو پھر یہ اتنا شور نہ مچایا کرے، توڑنے والی باتیں نہ کیا کرے. لہذا دونوں طرف سے حقوق دونوں طرف سے ادا نہیں ہوتے. کیسے کہہ سکے کہ ہم پوری کی پوری ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر عورت سے ہم پوری کی پوری ذمہ داری مانگتے ہیں، پورے حقوق مانگتے ہیں. پہلے دیکھیں ہم نے کتنے حقوق ادا کیے ہیں، اس کے بعد پھر کہیں کہ اب اس نے پورے ذمہ داری نہیں ادا کی، پورے حقوق ادا نہیں کیے، اب یہ قابل مذمت ہے. لہذا نہ ہم اپنے پورے حقوق ادا کرتے ہیں اور اس کی سختی آئی رہتی ہے. ارشاد فرمایا، لہذا فرمایا ہن لباس لکم، یہ دیکھیں قرآن مجید کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. فرمایا وہ تمہارے لیے ہے، تم اس کے لیے ہو. پورے گھر کی ذمہ داری کیوں اس پہ ڈالتے ہو؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. پھر آگے ارشاد فرمایا دو قسمیں ہو گئی. اب ارشاد فرمایا صالحات ناشدہ، فرمایا صالحات صالحہ عورت، قانتات اطاعت گزار فرما بردار ہونی چاہیے، حافظات للغیب، تمہاری عدم موجودگی میں گھر کی حفاظت کرے. یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. تمہاری عدم موجودگی میں تم گھر میں موجود نہیں ہو تو پھر اس پر لازمی ہے
کہ تمہارے غائب ہونے پر، تمہاری عدم موجودگی میں اس گھر کی حفاظت کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اپنی بھی حفاظت کرے، اپنے خاوند کے مال، عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اپنی اولاد کی بھی حفاظت کرے، گھر کے جتنے معاملات ہیں، کیونکہ گھر کا نگران اسے بنایا گیا ہے، گھر کا اسے نگران بنایا گیا ہے۔ اب گھر کے جتنے معاملات ہیں اس کے ہاتھ میں دے، اب یہ گھر کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ خود دیکھے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کر ایک بات بڑی مزے کی آگے فرمائی، فرمایا صالحات قانتات حافظات للغیب، فرمایا اچھی عورت ہونی چاہیے، صالح ہونی چاہیے۔ قانت، صالح کون ہوتا ہے اس کو خود سمجھنا چاہیے کہ صالح عورت کون سی ہوتی ہے، مجھے پورا بھرا پڑا ہے صالحہ عورت۔ فرمایا قانتات، اطاعت گزار، حافظات للغیب، فرمایا تمہاری عدم موجودگی میں گھر کی حفاظت کرنے والی۔ تیسرا ارشاد فرمایا بما حفظ اللہ، فرمایا اللہ نے عورت کے لیے مخاطب ہو کر فرمایا اللہ نے تیرے جتنے حقوق ہیں سارے کے سارے مرد پر ڈال دیے۔ فرمایا عورت کو، فرمایا تیری یہ ذمہ داریاں ہیں، تیری یہ حقوق ہیں، تو نے یہ حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو جب اس کے حقوق کی باری آئی بما حافظ اللہ، فرمایا اللہ نے تیرے جو حقوق ہیں سارے کے سارے مرد پر ڈال دیے۔ تیرے حقوق، تیری ذمہ داریاں مرد پر ڈالی ہیں، اب یہ تمہیں اب حکم دے رہے ہیں، تو نے اس گھر کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا ضرورت زندگی کا خیال رکھنا، یہ مرد کے ذمہ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ تیرے حقوق ہم نے کیسے، فرمایا کہ ضرورت زندگی کا خیال رکھنا، زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہو مرد کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے، اس کے مال کا خیال رکھنا، اس کو جب بھی ضرورت پڑے اسے مال دو، اس کی رہائش کا خیال رکھنا مرد کے ذمہ ہے، اس کے علاج و معالجہ کا خرچ و اخراجات جو ہے تیرے ذمہ ہے۔ تیرے ساتھ یہ ہے کہ حسن سلوک کر، وعاشروہن بالمعروف، فرمایا کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ فرمایا تمہارے جتنے بھی عورتوں کے لیے، فرمایا تمہارے جتنے بھی حقوق ہیں سارے کے سارے ہم نے مرد پر ڈال دیے۔ اب مرد تیری جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے گی۔ عفت و عصمت سب سے بڑی بات ہے، عورت کی عفت و عصمت، آبرو، اس کی عزت، فرمایا تیری عزت، تیری عصمت، تیری حفاظت اور تیری عفت ساری کی ساری ذمہ داری ہم نے مرد پر ڈال دی ہے۔ اب تیری آج کے بعد مرد تیری حفاظت کرے گا، تیری عصمت کی حفاظت کرے گا، تیری آبرو کی حفاظت کرے گا، تیری عزت کی حفاظت کرے گا۔ فرمایا یہ ساری کی ساری ذمہ داری اگر تو اکیلی ہوتی تو تیری اپنے اوپر تھا کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کروں، اپنے آبرو کی حفاظت کروں، لیکن یہ سارے کا سارا تیرا نکاح کر کے ہم نے مرد پر ڈال دیا ہے۔ اب تیری کی ساری ذمہ داری مرد پر آ گئی ہے۔ تیری عزت کا خیال رکھنا، تیری حفاظت کرنا، تیری آبرو کا خیال رکھنا، تیری مال کا خیال رکھنا، تیری رہائش کا خیال رکھنا، تیرے علاج کا خیال رکھنا، تیرے ساتھ حسن سلوک رکھنا، تیری حقوق کی حفاظت کرنا۔ بد نگاہی اور جب باہر نکلتی ہے شیطان اسے جانتا ہے، ہر مرد اسے جان کر دیکھتا ہے۔ اب ہم نے مرد پر لگا دیا کہ تو نے اپنی اس بیوی کی حفاظت کرنی ہے، پر در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی عورت کسے کہتی ہے کہ میری حفاظت، کیسے میری حفاظت ہو؟ مرد کے اوپر سارے کے سارے حقوق لاگو کر دیے اللہ نے۔ فرمایا تم اگر اکیلی ہوتی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی۔ دیکھ لیں آپ، اگر عورت ہوتی ہے، اگر الگ ہو جاتی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک در ہم نے تجھے دے دیا ہے، بس ایک در کی ہو کے رہ جا، سارے دروں سے تیری حفاظت ہو جائے۔
فرمایا ارشاد فرمایا در بدر کی ٹھوٹے نہ کھا، تیری غمخواری یہ کرے گا، تیرے ساتھ حسن سلوک یہ کرے گا، تنہائی میں تیرا شریک یہ ہوگا، تیرے لیے خامد مضبوط قلعہ ہے، تیری طرف کسی کو دیکھنے نہیں دے گا، ہم نے اسے کہہ دیا ہے تو اس کی ہو کے رہ جا، تو اس کی ہو کے رہ جا، تو تیرے لیے مرد خامد مضبوط قلعہ بن جائے گا، تیری شرم کی بھی حفاظت کرے گا، تیری حیا کی بھی حفاظت کرے گا، تیری پاک دامنی کی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔